بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجیب صاحب ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جیسے کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، لوگ اللہ کی راہ میں اپنے پالتو جانور قربان کر رہے ہیں۔ میں اس وقت اپنا گھر میں موجود ہوں جہاں پر قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اپنا گھر میں رہائش پذیر جو افراد ہیں ان کے لیے بہترین اہتمام ہے جو کیا گیا ہے تاکہ یہ لوگ اپنوں کی کمی محسوس نہ کر سکیں، کیونکہ یہاں پر یہ اپنوں کے ٹکرائے ہوئے ہیں اور اپنا گھر نے ان کو اپنایا ہوا ہے۔ میرے ساتھ عثمان موجود ہیں، ان سے آج بات کریں گے۔ بھائی جان، آج عید القربان ہے اور قربانی کا دن ہے، اپنے قیمتی جانور لوگ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، کیا صورتحال رہی اپنا گھر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور پہلے تو ہمارے مسلمان بہن بھائی جہاں بھی کہیں ملک میں، چاہے پاکستان میں چاہے بین ملک میں، سب کو ہم اپنا گھر کی تمام ٹیم کی طرف سے عید مبارک۔ اور ماشاءاللہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، ان کے یہاں ماشاءاللہ اور دیکھیں سنت ابراہیمی کو رکھتے ہوئے سب ماشاءاللہ کوئی جو اپنے جانور کو قربان کر رہے ہیں، اور اس سردارہ میں بھی جن لوگوں نے اس سردارہ میں ساڑھا جو جانور یہاں پہ لگے ہیں قربان کے لیے، ان کا میں بہت مشکور ہوں۔ اور خاص طور جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں، جو رہائش پذیر ہیں اپنے گھر میں، ان کے لیے تو ہم اہتمام کرتے ہیں۔ ان جو گوشت وغیرہ جو یہاں پہ باربیکیو پہ لگایا جائے گا انشاءاللہ عید کے سیکنڈ ڈے، اور جو یہاں پہ مطلب کہ پکوان بھی بنیں گے۔ ہاں، یہ ایک ہم جس چیز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، ظاہر ہے اس سردارہ میں تو لوگ اوبیسلی یہ کوئی قربان کا جو گوشت ہے وہ کھائیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو محلے میں آس پڑوس میں یا کئی دور ایسے جو لوگ ہیں جن کو نہیں گوشت نصیب ہوتا، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ عید کا جو گوشت ہے ہم ان جگہوں تک بھی پہنچائیں جو نیڈی پیپلز ہیں، جو ظاہر ہے سفید پوش طبقہ ہے، جو ظاہر ہے جلدی نہیں نکلتے باہر۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان گھروں تک بھی ہم پہنچیں، اور جو گوشت ہے وہ ان گھروں تک پہنچے کہ وہ بھی مطلب اس جو عید کی خوشیاں وہ جیسے ہم لوگ ظاہر جو قربانی کرتے ہیں وہ لوگ اس طرح وہ بھی اس عید کو انجوائے کریں۔ تو یہ بتائیے کہ عثمان بھائی کہ کتنے آج بیل ہوئے، کتنے بکرے ذبح کیے؟ جی بالکل، آج الحمدللہ ہم نے 3 بیل کیے ہیں اور بقرعین 3 بیل کیے ہیں ضرور، اور انشاءاللہ کل بھی اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ نیگیٹو پیپل تک یہ گوشت پہنچایا جائے، ادارہ میں بھی اس کو استعمال کیا جائے اور نیگیٹو پیپل تک پہنچایا جائے۔ تو عثمان بھائی، آپ کی والدہ نے بڑا کردار ادا کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اپنوں نے نہیں اپنایا اور انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ آج آپ لوگ اس اسٹیج پر ہیں کہ آپ کے پاس بڑی تعداد میں مرد و خواتین موجود ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے عید کے حوالے سے کیا کیا پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں؟ دیکھیں، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، جیسے چھوٹی عید بھی گزری ہے، ہم نے ان کو ہر طرح سے ہم ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کو وقت دیتے ہیں، یہاں پہ ہم کو آ کے ان کے ساتھ عید مناتے ہیں۔ جیسا کہ آج ماشاءاللہ ڈی پی او جلن صاحب آئے ہوئے تھے، آج ان کے ساتھ انہوں نے عید منائی ہے، بزرگوں کے ساتھ جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کے بھی بہت بہت مشہور ہیں۔ ماشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ جو عید کا دن ہے نا، خاص طور ہم اپنی ایکٹیویٹی چھوڑ کے ان کے ساتھ رہتے ہیں تاکہ ان کے جو لوگ یہاں پہ رہنے والے ہیں، ان کا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کا ذمہ لیا ہوا ہے اور ہم ہی کے سب کچھ ہے، ہم نے ان کا یہ جو ارینج کرنا ہے، ارینجمنٹ کرنا ہے، اللہ پاک نے ذمہ داری ہماری لگائی ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے خصوصی سے اس کو پورا کریں، اور الحمدللہ ہم وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے مطلب کہ پکوان بھی بنائیں گے، میں ان کے لیے شاپنگ بھی ان کے لیے مطلب رات سے مطلب ان کے لیے شاپنگ کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی ہے، رات کو 1-1:30 بج گیا مجھے شاپنگ کے لیے، کوئی شیئر ہے الحمدللہ اتنی چیزیں الحمدللہ پوری کی ہیں ہم نے۔ ان کے لیے عید کی شاپنگ سب سے پہلے ہوتی ہے، جو اپنا گھر اس چیز کو کبھی نہیں بھولتا۔ جتنے یہاں پر مرد و خواتین بچے موجود ہیں ان کے لیے عید کی شاپنگ ایسے کی جاتی ہے جیسے خود کے لیے شاپنگ کی جاتی ہے، ایسے ان مردوں خواتین اور بچوں کے لیے کی جاتی ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ اب نیکسٹ ان کے لیے اب سنا ہے کوئی باربیکیو کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ آپ یہ عید قربان کے جو قربانی کا گوشت ہے اس سے بھی لطف اندوز ہوں گے، تو کیا صورتحال بنے گی اگلے 2 دنوں میں؟ اوبویسلی جی دیکھیں
باربیکیو کا تو جو اہتمام ہے ہم یہ تو بڑی ہم چھوٹی عید میں بھی کرتے ہیں. یہ تو پہلے عید کی عید قربان کا گوشت ہے، لیکن اس کو ہم چھوٹی عید میں بھی کرتے ہیں، یہاں پہ لگاتے ہیں، ہم یہاں پہ ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں. اور الحمدللہ اب ظاہر ہے بڑی عید ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمارا یہاں پہ ان کے لیے سیکنڈ ڈے جو عید کا یہاں پہ ان کے لیے باربیکیو وغیرہ کا اہتمام کیا جائے گا. ان کے لیے آئس کریم مزے مزے کی چیزیں ان کو کھلائی جائیں گی. ظاہر ہے وہ انجوائے کریں گے تو ہمیں یہی فیل ہوگا کہ ہم عید کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. لطف اندوز ہونا ہو تو اپنا گھر میں آئیں، کیونکہ باربیکیو کے حوالے سے ہم نے بھی 2-3 پروگرام جن کے اٹینڈ کیے ہیں، انتہائی بہترین. جیسے لوگ پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے تمام تر لوازمات ساتھ لے کر جاتے ہیں، چکن، بیف، جو بھی عید کے لیے ہوتا ہے، ڈرنکس وغیرہ، سیلڈ، ہر چیز یہاں پر اپنا گھر میں رہائش پذیر جو لوگ ہیں، مرد و خواتین ہیں، جو بچے ہیں، جو ان کو باربیکیو سے لطف اندوز کروایا جاتا ہے. اور یہ سلسلہ کافی ٹائم سے جاری ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہے جو آئندہ بھی اسی طرح اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاری ہوگا. کیونکہ آپ عثمان کافی ٹائم سے میدان میں آئے ہو، جب سے آیا ہوا ہے تب سے اپنا گھر کی رونقیں زیادہ فعال ہو چکی ہیں. عثمان صاحب آخری میسج کو دینا چاہیں. میں تمام لوگ جو پاکستان میں مقیم ہیں، چاہے بیرون ملک میں ہیں، میں بس ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ جو اس ادارہ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا صرف میں نہیں یا میری والدہ نہیں، ہم سب لوگ ان کے ساتھ مل کے ان کی اچھی لائف کے لیے ان کا کوشش کر سکتے ہیں، تاکہ ان کو جب ظاہر ہے معاشرے کے ٹرائے ہوئے لوگ ہیں یہ سب یہاں پہ جو رہ رہے ہیں، تو ہم ان کے لیے اچھی سے اچھی سہولیات ان کے لیے ارینج کریں. ان کے لیے مطلب یہاں پہ جو رہ رہے ہیں، اور ویسے الحمدللہ ہم یہاں پہ جیسے گرمی کا سیزن آیا ہے، ہم نے ان کے لیے یہاں پہ چلر سسٹم لگوایا ہے تاکہ جو گرمی کا جو زور ہے وہ کم ہو. اور سردیوں میں ان کے لیے ہیٹنگ سسٹم کا یہاں پہ سسٹم کروایا ہے ہم نے. یعنی کچھ نہ کچھ ہم ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کمفرٹیبل جو لائف ہے، ان کی جو ظاہر ہے جو پچھلی وقت جو لائف گزر گئی ہے چاہے کہ کیا تھی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو یہاں پہ اب ان کی لائف ہے نا وہ کمفرٹیبل ان کی گزرے. تو ہم سب مل کر ان کے لیے کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم مل کر ان کے لیے آگے چلیں، مل کر آگے چلیں. اوورسیز پاکستانیوں، بیرون ملک میں موجود پاکستانی، پاکستان میں جو ہمارے پاکستانی ہیں جو دغدغے رکھتے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھیں کہ اپنا گھر میں کس طرح سے لوگ رہائش پذیر ہیں، کس طرح سے ان کی عادت بہت کی جاتی ہے. اور یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہوگا، کیونکہ آپ ساتھ دیں گے تو ادارہ ترقی کرے گا. ادارے میں زیادہ سے زیادہ سہولیات ہیں جو ان لوگوں کو دی جائیں گی جو اپنوں کے ٹرائے ہوئے ہیں. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.